جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں، شہری کا موقع ہے، پی ٹی وی ہوم ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال قصص القرآن کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج کے اس قصے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم جو شکوے اپنی زبان پہ بار بار لاتے ہیں نا، بابا ہمیں یہ نہیں ملا، بابا ہمیں وہ نہیں ملا، ہم یہ کر رہے تھے یہ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اللہ نے ہمیں ہی معاذ اللہ، مطلب اس طرح کی جو باتیں ہم کرتے ہیں۔ آج ذرا سنیے گا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کیا کچھ ہوا تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے صاحب۔ لیکن وہی بات ہے، صبر بھی اپنی معراج پہ تھا اور شکر بھی اپنی معراج پہ تھا۔ اچھا، ایک بات میں ابتدا میں آپ کے عرض کر دیتا ہوں۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو، چیلنج یہ کیا تھا کہ یہ جو تیرا ایوب ہے نا، یہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بہت مال دیا ہے، ذرا لے کے تو دیکھ، پھر تجھے پتہ لگے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تیرا ایوب تیرا شاکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک، پھر تو دیکھ میرا ایوب کیسے میرا ہے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے۔ آگے قصہ ناظرین اس انداز سے بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے، یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام ناظرین انوس ہے، اور آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام رحمہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرایم کی بیٹی تھیں۔ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے ناظرین، وہ روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو بال تھے وہ گھنگریالے بال تھے، آنکھیں آپ کی موٹی تھیں، بہت ہی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے، سینہ آپ کا بہت چوڑا تھا، پنڈلیاں آپ کی چوڑی تھیں، کلائیاں آپ کی موٹی تھیں، اور آپ کا جو قد مبارک تھا وہ لمبا تھا۔ اور آپ کے جو اوصاف و محاسن ناظرین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کی معاونت کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم سے اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے، اور مال و دولت کی فراوانی کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے آپ کو کثیر مال و دولت دے رکھا تھا، کھیتی باڑی تھی، باغات تھے، غرض کے ہر قسم کے مال و دولت سے آپ کو نواز، یعنی نیم ہے، ہر قسم کے مال و دولت سے آپ کو نوازا تھا، ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کی آپ کے پاس کثرت تھی، کثرت، یعنی عالم یہ تھا کہ 500 جوڑیاں، جسٹ امیجن 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے کا کام وہاں پر کیا کرتی تھی، 500 غلام، 500 غلام آپ کی خدمت گزاری کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی ٹیم آپ کے پاس خداموں کی موجود تھی، ظاہر ہے ان کے ایکسپینڈیچرز کو بیئر کرنا، ان کے لائف اسٹائل کو بیئر کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ اچھا، آزمائش سے پہلے جو آپ کے اولادوں کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا، اور 7 بیٹیوں کی صورت میں خاص رحمت سے نوازا، یعنی آپ کے 7 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اچھا جی، اب معاملہ یہ تھا کہ جو فرشتوں میں آپ کا جو چرچا تھا وہ بڑا کمال تھا، یعنی آپ کی بلندی شان کی باتیں صرف زمین پہ نہیں ہوتی تھی، آسمان والوں میں ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کا یہ قرب حاصل ہے، اور دوسرے فرشتوں کو اس طرح سے یہ قرب حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں، اور جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا چرچا ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمین کے فرشتوں کے معاملے میں اس بندے پر باقاعدہ ان کے ذریعے سے رحمت بھیجی جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ناظرین معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ تمام فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہوتا تھا، آپ کا چرچا ہوتا تھا، آپ کی بلندی شان کی بات ہوا کرتی تھی۔ اب جو آزمائش کی گھڑیاں آئی ہیں ناظرین، وہ ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے، کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید
مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کس حد تک جو ہے وہ صبر کرے گا، مصائب میں، آلام میں کہیں کوئی زبان پر شکوہ تو نہیں لے کے آتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مال عطا کرتا ہے، بہت دولت دیتا ہے، بڑا اسٹیٹس دیتا ہے، بڑی پاور دیتا ہے، بڑی شہرت دیتا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا شکر گزار ہے۔ آپ نے دونوں ہی صورتیں دیکھی ہوں گی، لے کے بھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لے کے بھی آزماتا ہے اور بہت کچھ دے کے بھی آزمایا کرتا ہے۔ کسی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، یاد رکھیے یہ جو مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، شہرت ہے، یہ نعمت نہیں ہے، اس وقت تک نعمت نہیں جب تک کہ ایمان اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایمان جڑ جائے گا، ہدایت جڑ جائے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر نعمت ہو جایا کرتی ہے، ورنہ زحمت ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ناظرین پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا گیا، اس میں انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے حقیقی خالق و مالک کا شکر ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد ناظرین آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں یعنی چروائے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ یہ سب مال و دولت، یہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ جب چاہے مجھ سے لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے۔ آپ کی اولاد ناظرین ایک مکان میں تھی، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں زلزلہ آیا اور مکان جو ہے وہ گر گیا۔ آپ کی ساری اولاد یعنی ایک ہی وقت میں مکمل طور پہ فوت ہو گئی۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے ناظرین آپ کے بچوں پر کیا کچھ گزرا ہوگا، یقیناً اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جسم ان کے چکر چور ہو گئے، ہڈیاں ان کی ٹوٹ گئی ہوں گی، سر ان کے پھٹے ہوں گے، خون کے فوارے چلے ہوں گے، لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ کے پیارے نبی نے صبر کا کمال مظاہرہ کیا۔ وہی الفاظ زبان پر لائے کہ سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے، جو چاہے کرے۔ ابھی آگے جا کے بہت باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ابھی تو صرف میں آپ کو قصہ بتلا رہا ہوں، اس کا جو اصل یوں کہیے ماخذ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کی جو اسٹوری کا جو مراد ہے وہ اس پہ گفتگو میں آپ سے کروں گا کہ آپ کے جسم میں ناظرین شدید حرارت کا اس کے بعد اثر پیدا ہوگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی، ناخنوں سے جسم باقاعدہ جو ہے وہ کھجلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ناخن گر گئے، پھر ٹھیکریاں یا پتھروں سے اپنے جسم کو کھجایا کرتے تھے، جسم شدید زخمی ہو گیا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ پورے جسم کی حالت بیماری کی وجہ سے مکمل طور پہ غیر ہو چکی تھی، جسم لاغر ہو گیا تھا، سارے جسم میں سے صرف آنکھیں، دل اور زبان محفوظ تھی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا شدید معاملہ آپ کے ساتھ تھا، اور اس مشکل وقت میں ناظرین آپ کی بیماری نے جس شدت کو اختیار کر لیا تھا، تمام اقربا نے، ہوتا ہے نا صاحب جب مال جاتا ہے، پوزیشن جاتی ہے، ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی صاحب کہ کسی امیر کا جو ہے وہ اپنا یوں کہیے کہ گھر کے کسی جانور کا انتقال ہوا تو پورا شہر جو ہے اس سے ملاقات کرنے چلا گیا، لیکن جس وقت امیر کا انتقال ہوا تو کوئی پوچھنے کے لیے وہاں پر نہیں آیا۔ یہی عالم تھا، لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی پی آر بناتے ہیں منصب کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ۔ جب آپ کی بیماری نے شدید اختیار کر لیا تو ہوا یہ ناظرین کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے اقربا تھے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی ریلیٹو آپ کے پاس نہیں تھا، بلکہ شہر سے باہر آپ کو ایک جھونپڑی بنا کر دے دی گئی تھی۔ وقت کے نبی کو یہ مرض، ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو نہ لگ جائے۔ جب وہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ، صرف آپ کی زوجہ آپ کے پاس بدستور رہیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں، یعنی آپ کی خدمت گزاری میں انہوں نے صبح و شام ایک کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی تھیں، آپ کو کھانا فراہم کرتی تھیں، آپ کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال کرتی تھیں، اور کمال ناظرین بات یہ ہے کہ اتنی نیک اتنی نیک اتنی نیک، چونکہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں لہٰذا وہ نیک اور صابرہ عورت جو ہے وہ ہر لمحہ ہر پل اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے ناظرین جس بے مثال صبر کا اظہار کیا اس کو ذرا سنیے کہ ایک دن آپ کی خدمت گزار بیوی جو بہت ہی وفادار تھیں، نیک تھیں، بہت ہی اچھی خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی میں نے کتنا وقت گزارا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ۔ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ نے بہت وقت گزارا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا کہ 80 سال آپ نے گزارے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنی میری آسائش کا وقت تھا۔ جو
جملوں پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آزمائش کا وقت میں نے ابھی تو اتنا گزارا ہی نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا تھا، اب وقت کیسے ختم ہوا یہ سنیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ناظرین جو آزمائش ہے اس کا وقت اس انداز سے ختم ہوا، یعنی جو شفا یاب ہونے کا معاملہ ہے اس کو قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہوں نے جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ناظرین بہت ہی پیاری لطیف انداز میں اپنی پریشانی کا جو حال تھا اور ان تکالیف کا جو تذکرہ کیا ہے وہ یقیناً اللہ کی رحمتوں کی عطاؤں کے سبب ہی تھا۔ لیکن یاد رکھیے ناظرین، انداز جو ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے، یہ عرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے مولا کائنات میری تکلیف کو تو دور فرما دے، میں کیسے صبر کروں، کس طرح سے کروں، بلکہ رب کے حضور جب وہ ملتجی ہوتے ہیں تو اتنے حسین انداز سے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے یہ تکلیف چھو گئی ہے، تو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اپنا، یعنی جو زمین ہے اس پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے۔ آپ کو حکم ہوا، آپ نے اپنا پاؤں، اپنا جو پاؤں مبارک تھا وہ زمین پر مارا تو اس میں سے ایک چشمہ باقاعدہ جاری ہو گیا، اس چشمے سے آپ نے پیا، آپ اس سے نہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ کو شفا عطا کر دی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم میں جتنی بھی بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو مکمل طور پر شفا یاب کر دیا، اور جو پانی آپ نے پیا اس پانی سے آپ کو تمام تر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس بھی عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ناظرین جنتی لباس زیبتن کر کے ایک طرف ہو کے اب منظر نامہ یہ ہے کہ شفا یابی ہو چکی ہے، بیٹھ چکے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یعنی وہ آپ کو آنے کے بعد پہچان ہی نہیں رہی تھی، اندازہ ہی نہیں ہوا آپ کو کہ وہ کہاں چلے گئے۔ یعنی وہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں انہی سے سوال کر رہی ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ مزید پریشانی کا جب اظہار کرنے لگیں اور پوچھنے لگیں کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ میرے شوہر کو کوئی بھیڑیا لے گیا ہو یا ان کو کھا گیا ہو، یعنی بار بار وہ پریشانی کے عالم میں یہ سوال کرتی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے، مال اور اولاد واپس مل گئے ہیں۔ جمہور کا قول ہے ناظرین اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو زندہ کر دیا اور مریضوں کو عافیت دے دی اور تمام بکھرے ہوئے کو دوبارہ جمع کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ آپ کی جو جوانی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما دی اور پہلے سے زیادہ آپ کو اولادیں عطا کر دی، اس طرح کثیر مال بھی آپ کو عطا کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں باقاعدہ اسے ڈالا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اسے جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی، اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مولا تیرا فضل ہے اور تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ناظرین بہت عرصہ یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے 80 سال اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے 18 برس بیماری میں گزارے، دو مختلف روایات آتی ہیں، لیکن اگین وہی بات کہ صبر کیا، شکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری رونقوں کو دوبارہ لوٹا دیا۔ یہاں دو تین باتیں آپ کو عرض کرنی، ایک بات تو یہ ہے یاد رکھیے گا یہ جو پریشانی ہمارے پر آتی ہے نا، امتحانات جو آتے ہیں، آزمائشیں تو انبیاء پہ آئی ہیں صاحب، ان پہ آئی ہیں، یہ امتحانات آتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کر لیتا ہے اور ہماری تنبیہ کرتا ہے کہ ہم انسان بن جائیں، جو ہم ڈیویٹ کر گئے تھے ہم ڈیویٹ نہ کریں، بہتر راستے پہ آ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی انسان احادیث کے مفاہیم کے مطابق اپنی عبادات کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس مقام کا تعین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، لہٰذا اسے وہ ابتلا میں مبتلا کرتا ہے اور وہ اس ابتلا میں مبتلا ہو کر جب صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس مقام کا اس کے لیے اس نے تعین کیا ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی منہ سے شکوہ نہ کریں، کوئی تکلیف ہو جائے، مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ جل گیا، کچھ بھسم ہو گیا، جیسے بھی واقعہ کراچی میں ہوا تھا، اپنے منہ سے کبھی کوئی شکوہ نہ نکالیں، بس ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہیں، دیکھیں پروردگار آپ پر اپنا کیسا کرم کرے گا۔ اور آخری جملہ ان تمام عورتوں کے لیے جو کبھی کبھی ایسا الا ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکوہ کر دیتی ہے، بھائی تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے یا تم سے ہمیں ملا ہی کیا ہے، تمہارے پاس تو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ کس مشکل ترین حالات میں، کن مشکل ترین حالات میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں کہ یقین مانیے سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک عورت کا کردار ہونا چاہیے کہ مرد پر کتنی ہی تکالیف آ جائیں عورت ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، جب تک کے لیے آپ بھی سحری کیجیے۔
ہم بھی سہجی کرتے ہیں. لوٹتے ہیں انشاءاللہ مزید گفتگو آپ سے ہوگی. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان